اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آج بڑا اہم دن ہے، اس لیے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے امام المتقین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کے لخت جگر نور نظر، اہل بیت اطہار کے در بے بہا، جنتی نوجوانوں کے سردار، مخلوق کے محبوب، عفو درگزر کے پیکر، امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، ابا عبداللہ، جبکہ سید الشہداء، سیدہ شباب اہل الجنہ، ریحانہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبط اصغر، شہید اکبر اور امام علی مقام آپ کے القابات ہیں۔ ولادت کی خبر سن کر ناظرین محترم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور بچے کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے کان میں اذان دے دیں اور آپ ہی اگر اقامت فرما دیں تو اس کی استقامت کا کیا کہنا، اور دین سے پیار اور محبت کے کیا مثال دی جا سکتی ہے۔ والدین نے تو آپ کا نام حرب تجویز کیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ اس کو کیا کہہ کر پکارنا ہے، اس لیے آپ نے نام حسین رکھا۔ ولادت کے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا، اسی لیے ہم اپنے بچوں کے عقیقے 7 دنوں کے اندر جو کرتے ہیں، یہ بھی امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقے کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے حوالے سے کئی احادیث کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اے دنیا والوں، بس مختصر یہ سمجھ لو کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا انہیں محبوب رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور یہ چونکہ ہم جانتے ہیں تو اسی لیے جانتے ہیں کیونکہ یہ امام علی مقام جانتے تھے، اور محبت کے قرینوں میں اور اخلاق میں سب سے پہلی اور بنیادی سیڑھی ماں باپ کے حقوق ہیں۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنی اماں جان، اپنی والدہ، جو کہ جن کے لیے میں اگر کچھ کہنا بھی چاہوں تو بہت کوشش بھی کر کے ناظرین محترم میں ان کو وہ خراج عقیدت نہیں پیش کر سکتا، وہ نذران عقیدت ان کے لیے میں ادا نہیں کر سکتا جس کی سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام استحقاق رکھتی ہیں، مستحق ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور میرے نہ لفظوں میں طاقت ہے، نہ قوت گویائی ہے، اور نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی شان اقدس میں کوئی ایک جملہ بھی کہہ پاؤں۔ تو وہ اپنی اماں جان یعنی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب شہزادی کونین نے، اب دیکھیے آپ، یہ ایک ایسا واقعہ ہے، باتیں تو آپ کو بہت ساری پتہ چلتی ہوں گی، آپ سنتے ہوں گے، لیکن میں نے سوچا آج آپ کو یہ والی بات بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ماں بیٹے کی محبت بھی ہے، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنی والدہ کے لیے ادب اور احترام ہے وہ کیا ہے۔ شہزادی کونین نے جب ان سے اس کا سبب پوچھا کہ میرے لخت جگر،
میرے جگر، میری جان، تو میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اور کھانا بھی کیا ہے، ان کے گھروں میں تو اکثر فاقے رہتے ہیں۔ تو امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اے مادر گرامی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس چیز کو کھا لوں جس پر آپ کی نگاہ ہو، اور اس فعل کے نتیجے میں جنت سے محروم ہو جاؤں، کیونکہ آپ خاتون جنت ہیں۔ فرمانبردار فرزند کی بات سن کر خاتون جنت نے فرمایا اے میرے لخت جگر، تم میرے ساتھ کھاؤ، مجھے برا نہیں لگے گا۔ وہ بی بی جو اپنی پوری حیات اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتی رہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا ہوگا کہ ان کے بچوں پر کھانا پانی سب بند کر دیا گیا ہے، بھوکے پیاسے ہیں، اور کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں انہیں شہید کیا جا رہا ہے، تو اس ماں پر کیا گزری ہوگی؟ اپنے بابا سے کتنی شکایتیں کی ہوں گی انہوں نے، اپنے شوہر سے کتنی مرتبہ پوچھا ہوگا میرے حسن حسین کا کیا قصور، ایک کو زہر دے دیا، ایک کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت پیدا کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احترام پیدا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جس سے پیار کیا ہے ان سب سے محبت اور پیار ہمارے دلوں میں جگائے۔ یہ ابتدا بہت ضروری تھی آج، کیونکہ آج امام کا یوم ولادت ہے، اور انشاءاللہ جو ہماری جمعہ کریم کی ٹرانسمیشن ہوگی اس میں بھی ہم تذکرہ ضرور کریں گے، کیونکہ تشنگی جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر رہ گئی تھی، ہم نے 22 جمادی الثانی کو ٹرانسمیشن کی، لیکن دل نہیں بھرا تھا، اور پھر ہم نے اسی لیے پیر کو ایک خاص ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا، 22 کو بھی ہم نے کی اور پیر کو بھی کی، تو آج بھی دل نہیں بھرا ہے، تو پھر انشاءاللہ کل کی ٹرانسمیشن میں کریں گے۔ آج ویسے بھی شب جمعہ ہے، جمعرات کا جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کو مبارک ہو کہ شعبان کا پہلی جمعرات انہیں ملی اور پہلا روزہ انہوں نے شعبان کا رکھ لیا۔ تھوڑی سی گفتگو بجٹ پر کر لیتے ہیں، اور پھر ہم علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے سوالات کا آغاز کریں گے۔ پہلے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں، اور پھر دو چار باتیں آپ سے کہنی ہیں۔ بڑا ہی خطرناک بجٹ آیا ہے بھائی، لیکن پہلے آپ پیکج دیکھ لیجئے۔ وہ جب اعلان کرتے ہیں بجٹ کا، غریبوں کا تو ہو جاتا ہے جھٹکا، وہ ایوانوں میں سرمست و غزل خواں، یہاں سینے میں اپنا دم ہے اٹکا۔ شاعر انقلاب حبیب جالب کے اشعار مجھے کل وفاقی وزیر خزانہ اور جناب نواز شریف صاحب کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب کی بجٹ تقریر سن کر یاد آئے۔ جس طرح عدالت کے کٹہرے میں کھڑے مجرم کو فرد جرم سنائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح عام آدمی کو سال 2013-14 کا بجٹ سنا دیا گیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ عوام کو مزید بدحالی کا مژدہ سنا دیا گیا ہے۔ مجھے اپنی والدہ بہت یاد آئیں، ویسے بھی کل اس لیے یاد آئیں کیونکہ ان کی برسی تھی، 8ویں برسی، 12 جون کو وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں، محمودہ سلطانہ۔ لیکن بجٹ سے ان کا کیا کنیکشن ہے؟ میری والدہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں مجلس شورا کی رکن تھی، اور اس دور میں آپ کو پتہ ہے کسی کو بولنے کی جرت نہیں تھی، بڑا مشکل تھا، ضیاء الحق کا زمانہ، اور انہی کی نامزد مجلس شورا، اور اسی میں کوئی کھڑے ہو کر ضیاء الحق کے خلاف بات کرے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے، بہت ناممکنات میں شامل ہے۔ تو میری والدہ مجلس شورا کی رکن تھیں، اور
غلام اسحاق خان صاحب بجٹ پیش کر رہے تھے. میں بہت چھوٹا سا تھا اور امی کے ساتھ اکثر رہتا تھا اور اسپیکرز گیلری میں بیٹھا ہوا, امی مجھے لے گئی تھیں ساتھ, ظاہر ہے کہ اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں گورنمنٹ ہاسٹل میں, تو میں ان کے ساتھ ہی چلا گیا تھا. میں اسپیکر گیلری میں بیٹھ گیا تھا. خواجہ صفدر صاحب اسپیکر تھے اس وقت مجلس شورا کے, جو خواجہ آصف صاحب کے والد ہیں, بڑے بہترین انسان خواجہ محمد صفدر صاحب, کیا کمال شخصیت تھے, بہت محبت کرنے والے, اخلاق تو ان پر ختم تھا. تو وہ اسمبلی میں بیٹھے تھے. اچانک بجٹ تقریر کے دوران کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا, ہماری والدہ کھڑی ہو گئی. تو انہوں نے کہا پوائنٹ آف آرڈر. تو خواجہ صفدر صاحب نے کہا کہ بی بی یہ بجٹ تقریر ہو رہی ہے, اس پہ کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوتا, آپ تشریف رکھیے. انہوں نے کہا نہیں میں نے بات کرنی ہے. تو خواجہ صاحب بڑے دھیمے مزاج کے آدمی تھے, لیکن ان کو تھوڑا سا غصہ آیا. انہوں نے کہا آپ میری بہن ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ تشریف رکھیے. لیکن ہماری امی نے, اس وقت تک مائک کھلا ہوا تھا چونکہ گفتگو ہو رہی تھی, دونوں کی کمیونیکیشن تھی, لیکن ہماری امی نے یہ کہہ دیا. اور وہ جملہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں جو امی نے بہت پہلے کہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ جناب چیئرمین, اس وقت چیئرمین راجہ یہ خواجہ صفدر صاحب تھے, تو انہوں نے کہا جناب چیئرمین مجھے یہ بتایا جائے کہ مجلس شورا کے سامنے بجٹ کو پیش کیا جا رہا ہے یا مجلس شورا کو بجٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو اس وقت ایوان میں ایک بڑا زوردار قہقہ بھی لگا اور پھر ڈیسک بھی سب نے بجائے, اور پھر وہ یہ کہہ کر بیٹھ گئیں. تو میں بھی کل یہ جب سن رہا تھا بجٹ تقریر, تو مجھے امی اس طرح سے یاد آئیں کہ میں یہ عوام کے سامنے بجٹ پیش کیا جا رہا ہے یا عوام کو بجٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. عجیب و غریب بجٹ ہے یہ تو. کوئی اور سونامی آیا ہو یا نہ آیا ہو, لیکن مہنگائی کا سونامی بڑے زور شور سے آیا ہے, اور نئی حکومت سے وابستہ عوامی امیدیں اور توقعات کو تو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا ہے. اب آپ اسے اعداد و شمار کا گورکھ دھندا کہیے یا الفاظ کی جادوگری, کم از کم مجھے تو وزیر خزانہ کی تقریر سن کر بہت مایوسی ہوئی. ٹیکسوں کا اتوار بازار لگایا ہے انہوں نے, سب غریب پر بوجھ ڈال دیا ہے. نہ چینی سستی ہوئی, نہ تیل, نہ گھی, اور یہ معلوم ہے کہ اب رمضان آنے والے ہیں. بجلی کا ریلیف تو آپ دے نہیں سکتے, اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو کم از کم مہنگائی سے ہی بچا لیتے قوم کو, وہ بھی آپ نہیں کر پائے. تو وعدے کیوں کیے تھے بھائی بہت سارے, ہمیں پتہ ہے آپ پریشان ہیں, آپ کے لیے بڑا مشکل ہے سب کچھ کرنا, نئے نئے آئے ہیں, تو بڑے بڑے وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے. بہت ساری چیزیں انسان سخت فیصلے آپ عوام کی حمایت میں کر لیتے, عوام کے خلاف جا کے سخت فیصلے کیوں کیے؟ کچھ اور بھی سخت فیصلے کرتے, ذرا ایم این ایز کی تنخواہ کم کرتے. بہت زیادہ تنخواہ ہے ان کو, روزانہ کا الاؤنس جو ملتا ہے, مجھے پتہ ہے میں ایم این اے رہا ہوں, یہ ڈیلی الاؤنس جو اجلاس میں شرکت کرنے کا ملتا ہے ذرا وہ کم کرتے. صرف وزراء کے ثوابدیدی فنڈ ختم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ لوگوں کے بہت ہیں ثوابدیدی فنڈ, اس کو ختم کیا جاتا. ایوان وزیر اعظم سے باہر نکل آئیں, پنجاب ہاؤس میں رہ لیجئے, تو وہاں کے روزانہ کے اخراجات بہت کم ہوں گے, اور بھی بہت جگہوں پر اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں, لیکن سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے. بہرحال میں اس پر مزید کیا کہوں, لیکن علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کو آج ہم نے مدعو کیا ہے, ذرا ان سے سوال ہم کریں گے, لیکن پہلے ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے. ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہا ہوں, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ کے شکار یہ شہر, اس میں اگر اس موضوع پر بولنے کی ابھی طاقت ہے کراچی والوں کو تو بول لیں, باقی پنجاب والوں کی کال کے بھی ہم منتظر ہیں, خیبر پختونخوا کے کالز کے بھی منتظر ہیں, بلوچستان کی کالز کے بھی منتظر ہیں, پورے پاکستان کے لوگ یہاں کال کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام خطیب اعظم ممتاز عالم دین مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی. ان کے صاحبزادے ہیں اور سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ ہیں. مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے آپ سربراہ ہیں. www.ukadvi.com ویب سائٹ ہے, متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں. تقاریر کے لیے, آپ کے خطبات سننے کے لیے آپ www.ukadvispeeches.com اس پر جا کر آپ علامہ صاحب کو سن سکتے ہیں, سماعت فرما سکتے ہیں. تشریف فرما ہے بہت قابل احترام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرام. الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت مبارک ہو. الحمدللہ, آپ کو بھی مبارک اور تمام مسلمانوں کو مبارک. بڑی نعمت آپ کی. آپ کی اجازت ہو تو کالز لے لیں, پھر ہم آپ سے ابتدا کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. جی فرمائیے.
ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پروگرام کی بگننگ تھی ماشاءاللہ امام علی مقام کے ذکر سے، تو ان ہمارے پیارے پیارے صحابہ اور ہمارے پیاروں کے ذکر کے بغیر تو کوئی محفل کوئی بات ادھوری رہ جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی ماشاءاللہ. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، ان امام علی مقام پر لاکھوں سلام. تو ڈاکٹر صاحب آگے دنیا کی طرف آ جائیں تو دیکھیں بجٹ ہمارے ذہنوں پہ اور سینوں پر کیسے کود رہا ہے. امام علی مقام کی زندگی کو دیکھ لیں، ہمارے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، سادگی. ہمارے جو یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یہ اپنی زندگیوں کو سادہ کیوں نہیں بناتے؟ ایک بندے نے جانا ہوتا ہے 6 گاڑیاں آگے 6 پیچھے ہوتی ہیں، کیا وہ ایسے ہوا میں چلتی ہیں؟ ان پہ خرچے اخراجات ہوتے ہیں تو وہ چلتی ہیں. غریب آدمی غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اپنی کسی سہولت کو کم کرنے سے تیار نہیں. اب آپ دیکھیں کہ پیٹرول جو مہنگا ہو گیا، سمجھے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. زندگیوں کو سادہ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ پروٹوکول کو آدھا کر دیں تو کافی سادہ ہو جائے گی زندگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. مسز صوفی محمد اسحاق شاہ راولپنڈی سے. جی فرمائیے فرمائیے. حضرت امام حسین علیہ السلام ہماری جانیں، ہماری قلب، ہمارا سب کچھ قربان. ایک شعر عرض کروں گی. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، شرداد نداد سر دست یزید، حتیٰ کہ بنا الہ الہ است حسین. یہ تو امام علی مقام کی سرداد نداد دست در دست یزید. جی جی بالکل. حتیٰ کہ بنا الہ الہ است حسین. جی تو یہ تو شان ہے ہمارے حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جی. اور ابھی جو آپ کی کالر بڑی اچھی بات کر رہی تھی کہ بجٹ آیا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. تو بیٹا جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مڈل کلاس کا ریشو وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے اور اس بجٹ کا بھی المیہ یہ ہے کہ مڈل کلاس جو آلریڈی آپ کو ٹیکسز بھی دیتی ہے اور آپ کو جائز طریقوں سے تمام بلوں کی ادائیگی بھی کرتی ہے، اس کو مزید فیس دیا گیا ہے. اور ایسا نظر آتا ہے کہ یہ کوشش ایسی جاری ہے کہ ہمارے ملک میں صرف 2 ہی طبقے رہ گئے، یا امیر ہوں یا غریب. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب فرمائیے. ڈاکٹر میں فیاض بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جناب میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ منسٹر صاحب سے ان سے کافی ملتے رہتے ہوں گے، کبھی ان سے آپ نے یہ کوشچن کرا کہ ان سب لوگوں کو قبر میں جانا ہے؟ انہوں نے 18 کروڑ عوام کی کیا حالت کر دی ہے. خون کے آنسو روتا ہے دل ہمیشہ دیکھ دیکھ کر. قتل و غارت ہر جگہ. ایک ہم ہمیشہ بچپن سے سنتے ہوئے آئے پاکستان زندہ باد. آج کل نعرہ یہ لگ رہا پاکستان سے زندہ بھاگ. کیا کریں ڈاکٹر صاحب؟ ان کو خدا کا خوف ان کو یاد دلائیں کہ قبر میں جائیں گے ہمارا کیا حال ہوگا. انہوں نے زندگی اجیرن کر دیا ہم لوگوں کی. جی بہتر. علامہ صاحب لوگوں کے جذبات بھی آپ نے سماعت فرمائے. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ کچھ کلمات امام علی مقام سیدنا حسین پر آپ ادا فرمائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو مبارک. آپ نے عید معراج النبی، جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری معلومات کے مطابق، میں دیکھ تو نہیں سکا، لوگوں نے بتایا کہ واحد آپ تھے جس نے مستقل اور بڑا پیارا پروگرام کیا، اور یقیناً جن کی محبت میں کیا، اگر ان کی بارگاہ میں قبول ہے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جذبہ اور زیادہ کرے. فخر کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی کہ ہر قوم پکارے گی. ہمارے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ. نسبت بہت بلند ہے، جی مرتبت بہت اعلیٰ ہے، بے شک. اور خدمات اور کردار وہ بھی بہت اعلیٰ ہے. کیا کہنے. ایک شخصیت کو کتنے پہلوؤں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہاں شاید پہلو شمار ہو جائیں، ان کی عظمت شمار نہیں ہو سکتی. کیا خوبصورت آپ نے ابتدا فرمائی ہے، واہ واہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی میں جس کو اپنی زبان دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حالانکہ عادت مبارک تھی کھجور کا اور نرم گوشہ، ان کے منہ میں اپنی زبان دی، انہوں نے اس کا حق ادا کیا. بہت خوبصورت بات کہی ہے، واہ واہ. اور یوں کہہ لیجئے کہ خود تو زخموں سے چور چور ہو کر سواری سے گر گئے،
مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے. خود تو زخموں سے چور ہو کر سواری سے گر گئے مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے. کتنی پیاری بات کہی علامہ صاحب آپ نے. واہ. جتنا بھی ان کو سلام کیا جائے وہ ہمارے محسن ہیں، بے اور شک. ایسے محسن کہ آج دین اپنی اصل پر موجود ہے، یہ ان کی مہربانی. ان کی مہربانی ہے. درست فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اس ملت کو، اور خاص طور پر اس موقع پہ دعا کروں گا جہاں آج ان کا مزار ہے اس علاقے کو بھی امن عطا کرے. آمین ثم آمین. رہی بات وطن کی اور وطن میں آنے والوں کی، جانے کیوں ایک حدیث شریف یاد آتی ہے کہ جو کوئی عہدہ مانگے اسے نہ دو. جی بہت صحیح جگہ توجہ دلائی آپ نے. کیونکہ اس کی کوئی غرض ہوتی ہے. جی ہاں. آپ کو سیاست کا مجھ سے زیادہ، میں تو اس مروجہ سیاست کا حصہ نہیں ہوں، آپ نے تو ان مرحلوں سے بھی اپنے آپ کو گزارا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ ملک کس لیے بنایا تھا اور ہو کیا رہا ہے. اگر یہ پرتعیش مراعات اور آج کل جس کو پروٹوکول کا نام دے دیا گیا ہے، کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی کونین ہے. یہ تو پاکستان ہے. جی والی کون ہے. اپنی جوتی خود سی لیتے ہیں، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں. جی ہاں. کیا تصور ہے یہاں؟ جنہوں نے فاقہ نہیں کیا وہ فاقے والوں کی کیفیت کیا جانیں گے؟ اللہ اکبر. بجٹ ان کو نہیں بنانا آتا تو ایک خاتون سے ہی سیکھ لیں جو گھر کا بجٹ بناتی. ارے کیا بات کہہ دیا آپ نے. 7-8 ہزار روپے جن کی تنخواہ، 2 بچے، وہ گزارا کر کے ان کو بتا دیں گے کیسے رہا جاتا ہے. اب یہ ان کے پاس بڑا معقول عذر ہے ان کی نظر میں کہ ہم نئے نئے آئے ہیں، نئے نئے آئے ہیں، ہمیں تو یہ سب کچھ ورثے میں ملا ہے، ہم ایک دن میں نہیں کر سکتے. تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اتنے بڑے بڑے وعدے کرتے؟ جی ہاں. اور اگر کر ہی لیے تھے تو اس وقت کہتے کہ جی یہ مجبوری ہے، ہم اس کو بہتر کریں گے کچھ. لیکن آپ نے جہاں بھی اضافہ، میں سب سے زیادہ پریشان، باقی دیکھیں عوامی زندگی، حج پر ٹیکس. حج پر 5,000 روپے ٹیکس ہر حاجی. یہ مسلمان ملک ہے. جی. غیر اسلامی ملکوں میں حاجیوں کو رعایت دی جاتی ہے، یہاں حج عمرہ پر ٹیکس لیا جاتا ہے. اور تب بھی وہاں مینا میں پڑے ہوئے ہوں گے، ان کو وہاں رہائش بھی صحیح نہیں اور ملے. سب سے بری رہائش ان کی ہوگی. جانوروں کے سودے ہو چکے، ان میں بچت ہو چکی، ساری رپورٹنگ. کیا چھپتا ہے آج کل؟ دوسری بات یہ کہ انہیں کیا یہ معلوم ہے کہ ان کے اپنے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ بحیثیت وزیر، بحیثیت ممبر، یا آپ اپنے تمام اخراجات کو شمار کر کے اس کا ہی 30% کم کریں، اس پر کوئی ذکر نہیں ہے. تنخواہ بالکل نہیں بڑھائی گئی ہے. اچھا آتے ہی یلغار کہ جی خزانہ خالی ہے، تو پھر آپ کیوں آئے تھے وعدے کر کے؟ آپ کہہ دیتے کہ جی ملک اس حال میں ہم نہیں چلا سکتے. نہ ڈرون حملے بند ہوئے، نہ ٹارگٹ کلنگ ختم ہوئی ہے، نہ ہی دھماکے بند ہوئے ہیں. لوگوں کو بجلی کا وہ جو کہہ رہے تھے غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اس میں معمولی سا فرق نہیں ہے بلکہ بڑھ گئی ہے. یکساں کہا گیا تھا وہ بھی نہیں. وہ بھی اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسے میں یہ کس کی دعائیں لیں گے سوائے بد دعاؤں کے، اور کیا چیز ذخیرہ کر رہے ہیں. بڑا آپ نے عمیق تجزیہ پیش کیا ہے. درست فرما رہے ہیں. مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. 10 برس سے زیادہ تقریباً آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے. اس میں قحط کا زمانہ بھی آیا، اس میں دوسرے ادوار بھی آئے، لیکن وہ ہستی جس کو یہ ڈر تھا کہ اگر نیل کے ساحل پر ایک جانور بھی پیاسا بھوکا مر گیا جواب دہ میں ہوں گا، وہ لوگوں کو آرام کروانے کے لیے خود رات کو گشت کرتے تھے. آج ان کے آرام کے لیے قوم کو کرنا پڑ رہا ہے. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی میں عبداللہ بات کر رہا ہوں ٹھٹا. جی عبداللہ صاحب. یہ علامہ صاحب نے بہت ہی مفید گفتگو فرمائی، بہت ہی اچھی گفتگو. یقیناً. عامر بھائی خیر سے نئی حکومت بن گئی اور بجٹ بھی پیش کر دیا گیا ہے، لیکن عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوا اس سے؟ اب ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ عوام کو ریلیف ملے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا.
بار بار بجلی کا رونا رویا جا رہا ہے کہ بجلی نہیں ہے بجلی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس تو ٹرانسپورٹ کا اتنا برا حال ہے, سڑکیں نہیں ہیں ہمارے پاس صحیح, بنیادی جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ عوام کی پہنچ سے دور ہیں. اب ہم لیپ ٹاپ لے کر کیا کریں گے جب ہمارے پاس نوکریاں ہی نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. جملہ لگائیے, لیپ ٹاپ لے کے کیا کریں گے جب بجلی نہیں ہے. بالکل بالکل, یہ بھی بات صحیح ہے. یہ بات بالکل لیکن صحیح میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ ہمیں نوکریاں دیں, بھائی. نوکریوں کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان موجود ہیں, مچھلی نہ نوکریاں دیں, نہیں مچھلی ہیں. پکڑنے کا طریقہ سکھائیں. بالکل, صحیح. حالات آپ دیکھیں, کسی حال میں سکون نہیں ہے, لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے کہ بھائی یا تو قرضہ معاف کرا لو, قرضہ ادا کروا لو, یا بجلی لے لو. یہ کیا مطلب صحیح. کس قسم کی گفتگو ہے یہ؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک اور صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جناب, فرمائیے. عامر بھائی پہلی بات تو یہ, میری والدہ آپ کو بہت دعائیں دیتی ہے, اچھا. اور میرا بیٹا جو ہے عبداللہ 7 سال کا, ماشاءاللہ آپ کی نعتیں بڑے شوق سے سنتا ہے. والدہ کو بہت سلام کہیے گا میرا. والدہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے, بہت یاد کرتی ہے. ابھی لاسٹ آپ کا پروگرام ہوا تھا 27 شب پہ, تو والدہ نے کہا مجھے عامر لیاقت صاحب کا پروگرام, میں نے رجسٹر بھی کروایا تھا لیکن میں اپنی بیماری کی وجہ سے آ نہیں سکا. چلیں انشاءاللہ اس برس رمضان میں صحیح. جی, میرا آپریشن ہوا ہے ریڑھ کی ہڈی کا, پرسوں بھی شاید آپ سے میری بات ہوئی تھی. اچھا 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 اچھا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج میری شادی کو 10 سال ہو گئے. جی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا تھا کہ ہنسی خوشی کھا پی رہے تھے, لیکن اس مہنگائی کی وجہ سے آپ یقین کریں میری جاب بھی چلی گئی. میں اس ٹائم پہ بے روزگار بھی بیٹھا ہوا ہوں, اور فاقوں کا وقت آ چکا ہے. بس یہ گورنمنٹ نے جو مہنگائی لائی ہے کہ بجٹ جو آیا ہے, دودھ دیکھیں کتنا مہنگا ہو گیا کہ دودھ آدمی نہیں خرید سک رہا بچوں کے لیے. دہی دیکھیں کتنی مہنگی ہو گئی ہے. کھانے پینے کی اشیاء اتنی مہنگی ہو گئی کہ کسی چیز میں ہم لوگ جو ہے نا خرید نہیں سکتے. بالکل صحیح, بالکل. یہ جو اشیاء خورد و نوش کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں, یہ اب کیا ہو, رمضان آ رہے ہیں سر پر. رمضان میں حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کہ مزدور سے کام کم لیا جائے, اس کو بھی تاکہ روزے میں آسانی ہو. آپ اجود الناس بخاری شریف میں الفاظ ہیں, یعنی ہوا اتنی تیز نہیں ہوتی تھی جتنی آپ کی سخاوت. تو یہ اشارے ہیں اس طرف کہ لوگوں کے لیے آسانی کی جائے. غیر مسلم اپنے مذہبی تہواروں پر سیل لگاتے ہیں, کرسمس میں لگتی ہے, وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو آدھے رقم پر چیز دیں, 50% ڈسکاؤنٹ, اور اس میں بھی تحفے بھی دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں ان موقعوں پر یعنی جو نیکیاں کمانے کا موسم نے, ہم نے اس کو مال کمانے کے لیے رکھ لیا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں, تو یہ یہی سکھا رہے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا, آپ نے ایک پروگرام کیا تھا رجب شریف میں غالباً, کہ ان کو تو پاس نہیں ہے حرمت والے مہینوں کا, نہ حرمت والے موقعوں کا. یہ کچھ سوچ لیتے کہ یہ کون سا مہینہ ہے, کون سا موقع ہے, اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, چلیں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ایک طرف, دے کیا رہے ہیں؟ جو دودھ دیا جا رہا ہے, کسی سے کہیں لیبارٹری ٹیسٹ کرا لے کہ بھینسوں گایوں کو کون سے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں اور کیسا, یعنی بیماریاں تقسیم ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں. ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کسی چیز کا وبال نہیں ہے؟ مجھے یہ احساس ہو کہ میں جواب دہ ہوں, یقیناً میں احتیاط کروں گا. مجھے تو اتنا احساس ہے کہ ان میں سے کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم جواب دہ ہیں, ہم نے کسی کا بتانا ہے. اور وہ جو آپ کے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ جمعہ کی عید بھاری ہوتی ہے حاکم پر, یہ کیوں تھی بات؟ اس لیے کہ اس کو حاکم کو خود لوگوں کے سامنے خطبہ دینا ہوتا ہے, تو ایک دن میں 2 مرتبہ آنا اور حساب دینا, تو اس لحاظ سے اس پر یہ بھاری ہوتی تھی. آج کل بھاری اس لیے ہے کہ اگر وہ غلط ہو تو 2 مرتبہ اس کے لیے دعا ہوگی اجتماعی اس کے خلاف, تو اس لحاظ سے بھاری. لیکن میں یہ کہتا ہوں ان کو احساس تھا کہ ہم جواب دیں ہیں, ان کو کسی کا احساس نہیں. صحیح فرمانے. بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب آپ کا, آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں رہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یاد کیا. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا میں اس درمیان کسی پروگرام میں آ سکوں یا نہیں. شب برات آنے والی ہے اور توبہ کی رات ہے, تو آپ سے بھی اور آپ کے ذریعے تمام دنیا سے اپنی ہر کوتاہی کی معافی چاہتا ہوں.
ہم بھی آپ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن یقیناً ہم اس سے پہلے ضرور ملیں گے اور آپ کے ساتھ ایک بھرپور پروگرام شب بارات سے پہلے کریں گے تاکہ اور بہت ساری اچھی باتیں ہم کر سکیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، علامہ صاحب کو یہیں رخصت کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب ہوں گے مسائل آپ کے حل وظائف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل آپ کے حل وظائف سے ایک مرتبہ پھر عالم اور عالم میں اس سلسلے کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سربراہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل جناب مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، ممتاز روحانی شخصیت ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر۔ الحمدللہ۔ جلدی سے آپ کو میں شعبان المعظم کا وظیفہ بتا دوں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص روزانہ یہ کلمہ پڑھ لیا کرے گا وہ سوائے موت کے اپنے اہل و عیال میں مال اور دولت میں آفت نہیں دیکھے گا، اور کلمہ ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پورے ماہ میں 3 روزے آپ نے رکھنے ہیں، روزانہ آدھا گھنٹہ درود پاک کو دینا ہے، اور روزانہ 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ جو فرض نماز کے بعد آپ 2 رکعت نفل ادا کریں گے، نماز نفل شکرانہ، اور شعبان المعظم میں 2 رکعت نفل پڑھنا 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے یہ 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ آپ کی اجازت ہو تو میں بالکل جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ عامر بھائی، جی فرمائیے بھائی۔ مولانا بشیر صاحب فاروقی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ جی فرمائیے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک جو شخص ہوتا ہے اگر وہ زندہ ہو تو اس کا نماز کا ہدیہ نہیں ہوتا، لیکن جو ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے ان کا نماز کا ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ ایک وظیفہ پوچھنا تھا جی۔ کہ گھر میں جو اتفاق اور اتحاد رہے بھائیوں میں جو آپس میں ہوتی ہے، باہر تو بہت اچھے بنتے ہیں، بہت اخلاق سے بات چیت ہوتی ہے، لیکن جو گھر کے اندر آتے ہیں نا تو پھر وہ آپس میں وہ بات نہیں ہے، لڑنے لگتے ہیں، آپس میں تعریفیں الجھنے کرتے لگتے ہیں۔ ہیں۔ ہاں صحیح، سمجھیے۔ جی مولانا صاحب۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ زندے آدمی کا روزوں کا کفارہ زندگی میں دے دیا جا سکتا ہے، مگر ان لوگوں کا جن کے روزہ رکھنے کی اب امید نہ ہو، ایسے بوڑھے ہو جائیں کہ اب وہ زندگی کبھی روزہ نہیں رکھ سکیں گے، تو ان کا زندگی میں روزوں کا کفارہ دے دیا جا سکتا ہے۔ روزوں کا کفارہ اتنا ہے جتنا ایک فطرہ ہوتا ہے، اور نماز کا کفارہ یہ فدیہ یہ مرنے کے بعد دیا جا سکتا ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک نماز کا فدیہ جو ہے وہ ایک فطرے کے برابر ہے۔ ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، 5 فرض اور 1 وتر۔ تو اس طرح اگر کسی کے 90 روپے اگر ایک فطرہ ہے تو پورے دن میں سمجھ لیجیے 500 اور کچھ 40 روپے بن گئے، 540 روپے تو بن یہ گئے دیا جا سکتا ہے مرنے کے بعد، زندگی میں نہیں۔ مرنے میں تو بہن بھائیوں میں ناچا۔ ہاں، اس کا بڑا بہترین نسخہ یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھنے کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو اللہ کا یہ نام پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے چینی اور نمک کے برتنوں میں دم کر دیں اور پورا ہفتہ اسی سے کھانے پکائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پورے گھر میں محبت پھیل جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ عامر بھائی، جی۔ میں نا بہت پریشان ہوں، میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، اچھا جی۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا امیدی ہوئی ہے، ہر مہینے بس ایسے ہی ہوتا ہے، اور میرے میاں بہت پریشان ہے کام کی وجہ سے بھی، صحیح، اور ہمارے گھر میں بس دونوں میاں بیوی میں کچھ کسی بات پہ ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح جی۔ یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلامو، یہ 111 مرتبہ ہر نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ ورد کرنے کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پھر کل جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھی رہیں اور مغرب تک یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا ورد کرتی رہیں، اور اس کے بعد جب دیکھیں کہ آپ 5-10 منٹ باقی رہ گئے ہیں تو خوب رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں اور دعا مانگیں، اور اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ کے توسل پوری دنیا کے مردوں اور عورتوں سے التماس کرتا ہوں کہ جمعے کے دن اس کا ضرور اہتمام کریں۔ مرد مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو مغرب تک اعتکاف کریں، اور عورتیں اپنے گھر میں مسجد عصر کی نماز کے لیے بیٹھیں تو کھڑے ہوں تو پھر وہ عصر سے لے کر مغرب تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نیک حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات کر رہی ہوں۔ جی جی عامر بھائی، آج میرے ابو کی برسی ہے، اچھا تو مجھے اس کے لیے بہت خصوصی دعا کروانی ہے۔ آج میرے ابو کی دوسری برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ مولانا صاحب سے بھی التماس ہے کہ میرے ابو کے لیے بہت خصوصی دعا کیجیے گا، اور میرا بیٹا پڑھائی میں پہلے بہت اچھا تھا، اب آہستہ آہستہ بہت ویک ہوتا جا رہا ہے، جی
تو مجھے اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہو جو اب پہلے پوزیشن ہولڈر تھا ماشاءاللہ اور اب بالکل لو ہوتا چلا جا رہا ہے پڑھائی میں. اچھا اچھا 11 برس کا. جی پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنے والد صاحب کی برسی کا تذکرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اختیار دیا ہے میں وہ عرض کروں کہ میری زندگی میں جتنی بھی نیکیاں ہیں میں آپ کے والد صاحب کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. الحمدللہ الحمدللہ آمین. دوسرا اپنے شہزادے کا تذکرہ آپ نے کیا، تو اس کے حافظے کی مضبوطی کے لیے سورہ علم نشرح 3 مرتبہ پڑھ کر اس کے سینے پر دم کر دیا کریں. سورہ علم نشرح کی برکت سے اس کا سینہ کشادہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ جو آپ نے کہا کہ کامیابی میں بلندی پر جاتا تھا، انشاءاللہ آپ کی برکت سے مزید بلندیاں پائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. وعلیکم السلام. عامر بھائی. جی بھائی. عامر بھائی میں نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جی فرمائیے. ہلو میرے بھائی آپ فرمائیے، آپ نے کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں عامر بھائی میری شادی کا ہو گئے 5 سال. ہلو آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور صرف ٹیلی فون پر سنیے. شادی کو ہو گئے 5 سال. جی ہلو اصل میں میری شادی کو ہو گئے 5 سال. جی اور شادی میں نے کی تھی پسند کی. ہاں. تو اب جو ہے اس کے بعد شادی کے مجھے 1.5 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، پھر مجھے بیٹی ہوئی ہے، پھر مجھے بیٹی ہوئی ہے. اب جو ہے وہ میرے اس گھر میں وہ رہنا چاہتی نہیں ہے، بولے میرا یہاں پہ دل نہیں لگتا، 4 دیواری میں جنگل میں آ گئی ہوں، میں جو ہے رہوں گی تو کراچی میں رہوں گی، اور مجھے یہاں پہ نواب شاہ میں نہیں رہنا ہے. اب عامر بھائی میں تقریباً 2-2.5 سال سے بنا بچوں کے اپنے گھر میں رہ رہا ہوں. اس کو پورا خرچہ دے رہا ہوں، مہینے کا 17,000 روپے مہینہ میں اس کو ہاتھ میں دے رہا ہوں. بولا اگر پیسے دو گے تو بچوں سے ملو گے، نہیں دو گے تو میں بچوں سے نہیں ملنے دوں گی. اور رات سوال بچے نہ دادا کے پاس جائیں گے نہ دادی کے پاس جائیں گے. عامر بھائی میری اس نے زندگی مٹی میں ملا کے رکھی. گھر والے بھی میرے بیچارے رو کے ان کا برا حال ہو گیا ہے. تو اللہ رب العزت ایسی بیوی تو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دے کہ ایک مرد کوئی کونے میں بیٹھ کے روتا ہوگا. ابھی میری یہ حالت ہے کہ آج میرے بچوں کو جو ہے میں 2.5 سال ہو گیا، میں نے 24 گھنٹے میں میرے بچے یاد آتے ہیں. میں تو روزانہ مرتا ہوں اس کا. اب اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ اس کا کوئی والد صاحب ہے، وہ خود اکیلوتی ہے. میں اتنا پریشان ہوں کہ میں مہینے میں لاکھ روپے کمانے والا بندہ تھا، میں ذلیل و خوار ہوں گھر کے اندر بھی، معاشرے میں بھی. میری ایسی حالت ہو گئی عامر بھائی، میں آپ کو کیا بتاؤں. تو مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتانا جو میری زندگی سنور جائے. جی مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. ان اللہ مع الصابرین. جناب میں 2 بات عرض کروں گا. بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ فجر کی نماز کی سنت ادا کرے اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے. اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کر دے گا. ایک تو یہ عمل کریں. دوسرا مجھ سے پورا علاج منگوائیں. سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی میرا پتہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے سورہ بقرہ میں کہ سلیمان علیہ السلام کے لوگ، اس زمانے کے لوگ میاں بیوی کو بذریعہ جادو جدا کرتے تھے. خدا نخواستہ آپ پر کوئی جادو ہوگا جس سے دونوں میاں بیوی میں دوری ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی آیتوں سے اس کی کاٹ کر دیں گے. آپ کا گھر انشاءاللہ پھر سے آباد ہو جائے گا. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، آپ کا دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. اے ہمیں ہماری ماہوں سے بھی زیادہ چاہنے والے پروردگار، اے روٹھوں کو بنانے والے، بچھڑوں کو ملانے والے، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے پروردگار، ہم تیرے بندے، تیری بندیاں بے شمار مشکلوں میں، اذیتوں میں، کرب میں گھرے ہوئے ہیں. مانا کہ ہم گناہ گار ہیں لیکن تو رحمان ہے، اور تیری عزت و جلال کی قسم ہمارے گناہوں نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تیری رحمت ہمارے گناہ، تیرے غضب پر سبقت رکھتی ہے. پروردگار تجھے تیری رحمت کا صدقہ ہم میں سے ہر مسلمان کی ہر پریشانی کو دور فرما دے. جو شوہر بیوی سے دور، جو بیوی شوہر سے دور ہے ان کو ملا دے. جو بیماریوں میں گرے ان کی بیماریاں دور کر دے. جو اولاد نہ ہونے کے صدموں میں گرے ان کو اولاد عطا کر دے.
جو بدحال ہیں انہیں خوشحال کر دے، جو بے نمازی ہیں انہیں نمازوں کو پڑھنے والا بنا دے، ہمارے ہر گھر میں امن دے، سکون دے، چین دے، یہ ہماری نااتفاقیہ ختم فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کا حال اچھا کر دے، یہاں کے رہنے والوں کا حال اچھا کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرما، سب کی جائز دعائیں مرادیں پوری فرما، آمین یا رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ شب جمعہ میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اس کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ آخر میں جن بھائی صاحب کی کال تھی ان سے بھی گزارش کروں گا کہ بہت بڑی شب ہے اور شعبان کا پہلا جمعہ آ رہا ہے، لہٰذا آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حضور آج دعا فرمائیے، اور جو حضرت صاحب نے بتایا ہے اس پر آپ عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ سب بہتر فرمائے گا۔ اور آپ سب بھی ناظرین اس شب جمعہ کا بہت اہتمام کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، لیکن ایک چھوٹا سا اعلان آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ اگلے ہفتے سے عالم اور عالم پیر اور منگل کو نہیں ہوا کرے گا۔ اب ہم بدھ، جمعرات اور جمعہ یعنی جمعہ کریم کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پیر اور منگل کو اب عالم اور عالم نہیں ہوگا، یہ ہوگا بدھ کو، جمعرات کو، اور جمعے کو انشاءاللہ جو شیڈیول کے مطابق ہے وہ جمعہ کریم کی نشریات پیش کی جائیں گی۔ اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔